جب آپ کا ہاتھ شاخوں سے الگ ہوا تو آپ کے ہاتھ میں ایک سنترا تھا، کیا اس وقت سنترا کا موسم تھا؟ والدہ صاحبہ نے فرمایا کہ نہیں، اور وہ درخت بالکل پھل سے خالی تھا۔ اگر مرزا صاحب یہ چیزیں کر سکتے ہیں، احمدی حضرات خدا را سوچیں، اللہ نے آپ کو عقل دی ہے۔ میں آپ سے عرض کروں، یہ میری چیز ذہن میں رکھیے گا، انہیں تو زیر زبر بھی نہیں پتا اسلام کا۔ کبھی ان کی کوئی ایسی چیز لے لیں، کوئی بیان کیا مجھ سے حضرت والدہ صاحبہ نے کہ ایک دفعہ حضرت مسیح اپنے باغ میں پھر رہے تھے۔ جب آپ سنگترا کے ایک درخت کے پاس سے گزرے تو میں نے، یعنی والدہ صاحبہ، مطلب یہ چونکہ وہی بیان کر رہی ہیں تو وہ کہتی ہیں کہ میں نے یا کسی اور نے کہا۔ اب یہاں پہ مطلب وہ بیان بھی کر رہی ہیں اور انہیں یاد بھی نہیں ہے، یہ چیز ذہن میں رکھیے گا کہ میں نے یا کسی اور نے کہا کہ اس وقت تو سنگترا کو دل چاہتا ہے۔ اب وہ سنگترا کے درخت کے پاس سے گزر رہے ہیں اور کہا کہ اس وقت سنگترا کو دل چاہتا ہے۔ حضرت صاحب نے فرمایا کیا تم نے سنگترا لینا ہے؟ والدہ صاحبہ نے یا اس شخص نے کہا کہ ہاں لینا ہے۔ اس پر حضرت صاحب نے اس درخت کی شاخوں پر ہاتھ مارا، اور جب آپ کا ہاتھ شاخوں سے الگ ہوا تو آپ کے ہاتھ میں ایک سنگترا تھا، اور آپ نے فرمایا یہ لو۔ جب آپ کا ہاتھ شاخوں سے الگ ہوا تو آپ کے ہاتھ میں ایک سنگترا تھا، آپ نے فرمایا یہ لو۔ خاکسار نے والدہ سے دریافت کیا وہ سنگترا کیسا تھا؟ والدہ صاحبہ نے کہا کہ زرد رنگ کا پکا ہوا سنگترا تھا۔ میں نے پوچھا کیا پھر آپ نے اسے کھایا؟ والدہ صاحبہ نے کہا یہ مجھے یاد نہیں۔ میں نے دریافت کیا کہ کیا حضرت صاحب نے کس طرح ہاتھ مارا تھا؟ اس پر والدہ صاحبہ نے اس طرح ہاتھ مار کر دکھایا، مطلب ایسے یا ایسے، مطلب جس طرح بھی مرزا صاحب نے ہاتھ مارا ہوگا وہ کر کے انہوں نے پریکٹیکلی دکھایا، اور کہا کہ جس طرح پھل توڑنے والے کا ہاتھ درخت پر ٹھہرتا ہے، مطلب ایسے جیسے پکڑ کے کرتے ہیں، اس طرح آپ کا ہاتھ شاخوں پر نہیں ٹھہرا بلکہ آپ نے ہاتھ مارا اور فوراً لوٹا لیا۔ خاکسار نے دریافت کیا کہ کیا اس وقت سنگترا کا موسم تھا؟ والدہ صاحبہ نے فرمایا کہ نہیں، اور وہ درخت بالکل پھل سے خالی تھا۔ خاکسار نے یہ روایت مولوی شیر علی صاحب کے پاس بیان کی تو انہوں نے کہا کہ میں نے یہ روایت حضرت خلیفہ ثانی سے بھی سنی ہے۔ آپ بیان کرتے ہیں کہ حضرت صاحب نے میرے کہنے پر ہاتھ مارا اور سنگترا دیا تھا۔ اب اس میں اب آپ اندازہ کریں کہ نصرت جہاں بیگم صاحبہ جو ہیں، جو مرزا بشیر احمد خیمے کی والدہ اور مرزا صاحب کی اہلیہ صاحبہ، وہ اپنا آپ بتا رہی ہیں کہ میری یادداشت کسی کام کی نہیں، کہ انہیں پتہ نہیں کہ میں نے مانگا، مطلب سنگترا میں نے مانگا یا کسی اور نے۔ اور جب مولوی شیر علی بات کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں جی کہ میں نے وہ خلیفہ ثانی سے، تو انہوں نے کہا جی میں نے مانگا۔ اب ماں اور بیٹا جا رہے ہیں ساتھ، اس میں اسٹیبلش جو بات ہو گئی وہ یہ ہو گئی، وہ جو کہہ رہی ہیں کوئی اور شخص تھا، اندازہ کریں وہ شخص کہہ رہی ہیں، جبکہ وہ بچہ اس وقت مرزا بشیر الدین محمود بچہ ہے اس وقت، چھوٹی عمر، اور یہ بیگم صاحبہ ساتھ ہیں۔ اب ان کو یہ ذہن میں نہیں آ رہا اور یہ نہیں پتا انہیں، لیکن ساتھ میں یہ بات کہی جا رہی ہے جو کہ خاص ایک چیز کی نشاندہی کے لیے کہ مرزا صاحب کی کرامت ہے کہ وہ درخت خالی تھا۔ کیا اس وقت موسم بالکل نہیں تھا؟ یہ انہیں پتا ہے، وہ درخت بھی خالی تھا، اس کو کوئی پھل نہیں لگا ہوا تھا۔ تو اسٹیبلش کیا کر رہے ہیں کہ مرزا صاحب جو تھے وہ بڑی کرنی والے تھے، وہ بڑی کرامت والے پیر تھے، کہ وہ موسم نہیں ہے، بے موسم پھل مانگا گیا اور کوئی پھل نہیں اس درخت پہ، تو آپ نے ہاتھ مارا اور یہ پھل دے دی۔ اب آپ اندازہ کریں کہ احمدیت کی بنیاد اگر ان چیزوں کے اوپر کہ جی اللہ ایسے کر سکتا ہے، اور ایک بندہ جو ہے وہ ایسی کرنی والا ہے اور وہ ایسے معجزے دکھا سکتا ہے، وہ ایسی کرامتیں دکھا سکتا ہے، تو پھر یہ جب حضرت عیسیٰ کے بارے میں سوال کرتے ہیں جی وہ کھاتے کہاں سے ہیں، پیتے کہاں سے ہیں، رہتے کہاں سے ہیں، تو کبھی سوچا انہوں نے؟ یہ کوئی بھی بات اور کر لیں، کسی اور بزرگ کی طرف منسوب کی ہوئی باتیں کہ جی وہ بابا نانک اتنے 100 سال پانی میں رہے، جی عبد القادر جیلانی صاحب نے فلاں کرامت دکھا دی، تو رابعہ وسری صاحبہ نے فلاں دکھا دی، تو اس پہ سوال اٹھتے ہیں۔ تو یہاں پہ مطلب ان کے پاس کوئی ایسی چیز نہیں آتی ذہن میں، کوئی سوال نہیں اٹھتا کسی کو بھی۔ تو یا یہ بات کہ جن کی یادداشت کا یہ عالم ہے، کیا ہم یہ کہنے میں حق بجانب ہوں گے
کہ یہ سارا کچھ جھوٹ کا پلندہ ہے، یہ صرف اپنے لوگوں کو بیوقوف بنایا جا رہا ہے، ان کو بتایا جا رہا ہے کہ وہ بڑے اللہ والے تھے اور اللہ ان کی ہر خواہش پوری کر دیتا تھا، ایون کوئی بچے ان سے چیز مانگتے یا ان کے ساتھ جو چلنے والا ہے وہ بھی مانگتا تو مرزا صاحب بس ایسے ہوا میں ہاتھ کر کے وہ چیز لا کے دے دے۔ اگر مرزا صاحب یہ چیزیں کر سکتے ہیں تو اللہ کی ذات جو ہے وہ اگر کوئی ایسا جو کہ روایات کے اندر آتا ہے، میں نہیں کہتا کہ اب یہ میں کہہ رہا ہوں، مطلب جو تاریخ میں روایات میں یہ چیزیں ملتی ہیں کہ جی وہ جس طرح مطلب یہ آپ یوں کہہ لیں کہ احمدی حضرات واقعہ معراج کو یہ روحانی معراج کہتے ہیں، جسمانی نہیں کہتے، تو مطلب اگر اس میں جسمانی بھی ہو جائے تو مطلب جب ایک چیز ہی عقل سے ماورا، مطلب مسئلہ کوئی نہیں، عقل کا جہاں پہ کام ہی کوئی نہیں، تو وہاں پہ جسمانی بھی اگر کوئی بلیو کر رہا ہے تو آپ کے سنترے کے برابر تو پھر اس کو بھی لے جانا چاہیے، مان لینا چاہیے۔ سب سے پہلے تو جو اس کے بیان کرنے والے ہیں ان کو خود ہی کچھ عطا پتہ نہیں ہے، کچھ بھی یاد نہیں ہے۔ دوسرا ابھی میں نے ہائی لائٹ کیا ہے، دوسرا پوائنٹ دیکھیں کہ خاکسار نے یہی روایت مولوی شیر علی صاحب کے پاس بیان کی تو انہوں نے کہا کہ میں نے یہ روایت خلیفہ ثانی سے بھی سنی ہے۔ آپ بیان کرتے ہیں، کون بیان کرتے ہیں؟ پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ۔ اب خلیفہ ثانی صاحب ہی بیان کرتے ہیں کہ حضرت صاحب نے میرے کہنے پر ہاتھ مارا تھا۔ اب ایک جگہ اما نصرت جہاں کے کہنے پر ہاتھ مار رہے ہیں اور دوسری جگہ خلیفہ صاحب کے کہنے پر ہاتھ مار رہے ہیں۔ تب سے اب یہ کنفیوژن آ گئی کہ کس کے کہنے پر ہاتھ مارا ہے۔ اچھا، اب دوسری بات ہے شیخ صاحب، آپ امیجن کریں ایک شخص کو آپ نبی مانتے ہیں، اس کے ہاتھ سے کوئی ایسی بات، کوئی ایسا کرشمہ، کوئی معجزہ آپ کہہ لیں، اب وہ سرزد ہو جاتا ہے جو ایک بڑی خلاف توقع، خلاف فطرت، خلاف قدرت بات ہو جاتی ہے۔ ایک بڑی عجیب بات ہے کہ جی موسم بھی نہیں ہے سنترے کا اور موسم آ جاتا ہے، تو یہ بڑی ایک حیران کن اور یونیک بات ہوگی۔ اور انسان شیخ صاحب کتنا ہی اپنی زندگی میں مصروف ہو، کتنا ہی، ہاں یہ ہے کہ یادداشت اس کی ٹھیک کام کرتی ہو، تو وہ اس طرح کے یونیک واقعے کو نا وہ بڑا یاد رکھ لے گا، اور خاص طور پہ جب یہ اس شخص کے بارے میں ہو جس کو آپ نبی کلیم کرتے ہیں، تب تو وہ بڑا سینے سے لگا کے رکھے گا اس واقعے کو کہ یار میں سب کو بتاؤں گا کہ دیکھو یہ نشانی ہے حضرت صاحب کی، یہ معجزہ ہو گیا۔ لیکن یہاں آپ دیکھیں کہ اس کی کچھ بھی ڈیٹیل صحیح طریقے سے یاد نہیں ہے اور وہ پورا کا پورا واقعہ ایک دوسرے سے ٹکرا رہا ہے، اور اس کے لیے اصول حدیث پہ اس واقعے کو فیل کرنے کے لیے ہمیں باہر سے کوئی ایکسٹرا پروف ہمیں لانے کی ضرورت بھی نہیں ہے، کیونکہ یہ روایت ہی اسی کی 8-10 لائنیں پڑھ لیں، یہ اپنے اندر ہی اپنے سارے قصور، اپنے سارے گناہ لیے ہوئے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ کسی کی یادداشت ٹھیک نہیں ہے، آپس میں کنفیوژن ہے، کس نے دیکھا، کیا ہوا، کوئی عطا پتہ نہیں ہے۔ بہت شکریہ فاروق آپ کا۔ یہاں پہ پہلی چیز یہ ہے کہ انہوں نے مطلب ایک چیز کو جس کی آپ نے ابتدا میں نشاندہی کر دی کہ یہ جو اسلام کی تاریخ کو اپنے انداز میں پیش کرنے کی یہ جو ان کی جسارت کہہ لیں، ان کا منصوبہ کہہ لیں، سازش کہہ لیں، جو کچھ بھی ہے، کہ جس طرح انہوں نے نام دیا ہے کہ احمدیت از دا ٹرو اسلام، تو احمدیت جو ہے وہ کون سی تاریخ اسلام پیش کرتی؟ اب ان واقعات کو جو شروع میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے لے کے بعد تک یہ آئے ہیں، ان کو یہ تبدیل تو نہیں کر سکتے، لیکن ان کو اپنے الفاظ میں لا کے رد و بدل کر کے اپنے انداز میں کہ یہ چیز ایسے ہوئی ایسے نہیں ہوئی، وہ تو یہ کرنے کا کام کر سکتے تھے جو کہ وہ کر رہے ہیں۔ اب دیکھنے والی بات یہ ہے کہ آج پھر اگر آج ہم بیٹھ کے میں اگر یہ چیز کہوں کہ دیکھیں بات سنیں، وہ جو واقعہ ہے نا جس کو مرزا بشیر احمد احمد نے ذکر کیا تھا، وہ اصل میں وہ واقعہ ایسے نہیں تھا۔ کل کو ایک شخص اٹھے وہ کہے جی ایک شیخ نے یہ بتایا تھا کہ وہ سنگتے کا درخت نہیں تھا، وہ آم کا درخت تھا، اور وہ جو ہے وہ مرزا صاحب نے آم پہلے سے ہاتھ میں پکڑا ہوا ان کے پاس تھا، ان کی کوٹ کی جیب میں تھا، سیر کرتے انہوں نے اپنا ہاتھ نکال کے درخت میں لگایا تھا اور دے دیا جی۔ اور جو لوگ ہیں وہ کہیں گے ہاں یہ بات تو ماننے والی ہے، یہ اس طرح سے ہو سکتا ہے۔ اب جو ایک شیخ کی بات کو کہیں گے کہ ہاں یہ ٹھیک ہے، وہ تو بالکل اس کو جسٹیفائی کریں گے کہ جی یہ چیز ہے، بین ہی کہ جو احمدی لوگ ہیں، کیا کسی ایک احمدی نے جو آج اسلام کی تاریخ مسرور صاحب بنا رہے ہیں کہ جی خلیفہ ثانی نے اس واقعے کے بارے میں یہ کہا ہے، مرزا بشیر احمد نے اس واقعے کے بارے میں یہ کہا ہے، یہ لکھا ہے، کیا اس کو کسی ایک نے بھی چیلنج کیا یا سوچا یا اس پہ سوال اٹھایا؟ چلیں چیلنج تو بڑی دور کی بات ہے، چھوڑ دیں، کیا کوئی ایک بھی سوال کر سکا؟
کسی ایک کے ذہن میں ٹھیک ہے اگر آیا تو کیا کسی نے ہمت کی؟ یہ جو سلسلے ہیں اسی طرح سے منصوبے جو ہیں بنائے جاتے ہیں اور پھر ان پہ عمل کیا جاتا ہے، پھر اس کے مطابق ان سے نتائج اپنی مرضی کے برآمد کرائے جاتے ہیں۔ یہ باقاعدہ طور پہ دس از دا کنسپائریسی اگینسٹ دا اسلام، یہ باقاعدہ طور پہ اسلام کے خلاف بصورت دیگر بندہ ان سے پوچھے کہ جس شخص کو یہ سارا کچھ ان کا جو دار و مدار ہے جس کے اوپر یہ کھڑے ہیں کہ خلیفہ خدا بناتا ہے، یہ اتنا بڑا سوالیہ نشان ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر کہ جس شخص سے وہ کام لینا چاہ رہا ہے اس کی وہ تربیت بھی نہیں کر رہا، جبکہ اگر دیکھا جائے یہاں پہ ہمارے وہ اکرم صاحب فوراً اس چیز کو میری کو صحیح یا غلط کہہ دیں گے کہ مرزا غلام نے کہا تھا کہ جی مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ علم سکھایا، مجھے کسی غلط چیز پہ کچھ دیر بھی وہ ٹھہرنے نہیں دیتا، وہ فوری طور پہ میری تصحیح کر دیتا ہے، مجھے کسی غلط بات پہ وہ زیادہ دیر نہیں رہنے دیتا۔ جی شیخ صاحب وہ کہتے ہیں مرزا صاحب کہ اللہ مجھے ایک لمحے کے لیے بھی جو ہے نا وہ غلطی پہ قائم نہیں رہنے دیتا۔ ٹھیک ہو گیا۔ اب یہاں پہ اللہ نے بنایا خلیفہ بقول ان کے، اور وہ خلیفہ صاحب غلط قرآن پڑھ رہے ہیں، اور اس شخص کے کندھوں پہ بقول ان کے بوجھ ڈالا ہے، اللہ نے یہ ذمہ داری ڈالی ہے کہ تم نے اسلام جو اصل اسلام ہے اس کو لے کے چلنا، اور اصل اسلام کا تو سربراہ ہے، تو لیڈر ہے، لیڈر آف اسلام۔ احمدی حضرات خدا را سوچیں، اللہ نے آپ کو عقل دی ہے، میں آپ سے عرض کروں یہ میری چیز ذہن میں رکھیے گا، آپ میں دنیاوی لحاظ سے آپ کے اندر بڑے بڑے لوگ پیدا ہوئے، میں دنیاوی لحاظ سے بات کر رہا ہوں، دا ورلڈلی مطلب جو نالج ہے، علم ہے، ایجوکیشن ہے، اس کے حوالے سے عبدالسلام ہو، ظفر اللہ خان ہو، اور دوسرے تیسرے لوگ ہوں، یہ سارے لوگ آئیں، لیکن یہ قطعی مقصد نہیں ہے کہ اگر یہ احمدی گھرانوں میں پیدا ہوئے تو احمدیت سچی ہو گئی، مرزا غلام احمد سچے ہو گئے۔ نو، انہیں تو زیر زبر بھی نہیں پتا اسلام کا، کبھی ان کی کوئی ایسی چیز لے لیں، کوئی ایسی بات کر لیں کہ کہیں پہ کوئی ایسا سلسلہ ہو کہ ڈاکٹر عبدالسلام نے کوئی اسلام کے اوپر کوئی لیکچر دیا ہو، لیکن اس شخص نے اپنے سائنس پہ، فزکس پہ جو لیکچر دیا بالکل ٹھیک ہے۔ ظفر اللہ خان قانون کے طالب علم تھے، بالکل ان کے کارنامے ہیں، سارا کچھ ہے۔ یہ جو چیزیں ہیں آپ کو سوچنی، جو معیار آپ کو دیا جاتا ہے، جو آپ کے سامنے چیزیں رکھی جاتی ہیں، اس پہ اگر آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچ لیا کریں، ذہن کے اندر یہ چیز پیدا کر لیا کریں، تو آپ کے اپنے سوالوں کے جواب آپ کو مل سکتے ہیں۔ یہ چیزیں